بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جمادی الاول کا چاند نظر آنے والا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں کہ جو انسان جمادی الاول کا چاند نظر آتے ہی 4 نوافل ادا کر لے، اس بندے کے 90,000 سال کے گناہوں کو بھی مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے درجات کو بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو طریقہ کار بتانے سے پہلے اہم واقعات جو جمادی الاول کے مہینے میں آئے۔ جمادی الاول پہلے یہ سمجھو کہ یہ ہے کیا۔ یہ جمادی الاول، جماد کہتے ہیں جمنے کو۔ یہ ایسا موسم تھا جب اس کا نام رکھا گیا تو اس وقت برف جمتی تھی، اتنی سردی ہوتی تھی، تو اس نسبت سے اس کا نام جمادی الاول رکھا گیا، کیونکہ آج بھی اس موسم میں سردی ہوتی ہے اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں، انڈیا کے مختلف علاقوں میں اور دنیا کے مختلف علاقوں میں اس مہینے کے اندر انتہائی برف جمتی ہے اور اتنا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے کہ وہ برف بن جاتی ہے، اور کئی علاقوں میں تو انتہائی زندگی گزارنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس نسبت سے اس کا نام جمادی الاول رکھا گیا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہوگا کہ جمادی الاول کا مہینہ ایک اہم مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ہی اہم واقعات ہوئے ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلے 5 جمادی الاول، یہ جو 5 تاریخ آنے والی ہے، اس دن کو زینب بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ ایک اہم واقعہ یہ ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کو ان واقعات کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتنے دن اہمیت کے عمل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام زینب تھا اور وہ پیدا ہوئی تھی 5 جمادی الاول۔ آگے چلتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر 10 جمادی الاول کے دن سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کا انتقال ہوا اور ان کی عمر 23 برس تھی۔ یہ میرے نبی کی بڑی پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی۔ تو یہ 10 جمادی الاول کے دن اہل سنت والجماعت کے نظریے کے مطابق ان کی وفات ہوئی تھی، تو یہ بھی ایک دن اہمیت کا حامل ہے۔ اور 13 جمادی الاول کے دن حضرت فاطمہ الزہرا کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپرد خاک کیا۔ 10 کو وفات اور 13 جمادی الاول کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے خاوند تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا میرے نبی کی بیٹی تھی، تو ان کو سپرد خاک جب کیا گیا تھا تو وہ 13 جمادی الاول کا دن تھا۔ اور اس کے علاوہ 15 جمادی الاول کے دن حضرت عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ اور ان کے مقابلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مابین جو جنگ ہوئی تھی کسی غلط فہمی کی بنا پر، یہ نہیں تھا کہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ کچھ ایسے ذہنی انتشار کی وجہ سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے غلط گائیڈ لائن کیا، اور جس کی وجہ سے غلط فہمی کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل۔ تو یہ بھی 15 جمادی الاول کے دن ہوئی تھی۔ یہ بھی اسی مہینے کی ایک یاد ہے۔ یہ جو آپس میں حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت علی کی جنگ ہوئی تھی، جنگ جمل اس کو کہتے ہیں، تو وہ بھی اس کی 15 تاریخ کو ہوئی تھی۔ اور اس کے علاوہ 27 جمادی الاول کے دن حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک بہن تھی، حضرت اسماء بن ابو بکر صدیق، ان کا انتقال جو ہوا تھا وہ بھی 27 جمادی الاول کے دن ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اور 28 جمادی الاول کے دن حضرت خالد بن ولید، جو کہ ان کی انتہائی ہر بندے کو پہچان ہے، خصوصاً آرمی میں، تو خالد بن ولید ایک دلیر صحابی رسول تھے۔ انہوں نے ایسے تاریخی کارنامے سر انجام دیے ہیں جو کہ رہتی دنیا تک یاد رہیں گے۔
ان کا جو وصال ہوا تھا وہ 28 جمادی الاول کے دن ہوا تھا، وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا تھا۔ تو ناظرین یہ تھے اہم واقعات، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر آپ نے 4 نوافل ادا کرنے ہیں۔ نوافل ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جب آپ نے قیام کے اندر ہونا ہے، قیام کے بعد جب آپ قل هو اللہ احد سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں تو آپ نے اس وقت 4 دفعہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ہے سورۃ اخلاص۔ یہ پہلی رکعت میں بھی آپ نے 4 دفعہ پڑھنا ہے، دوسری میں بھی، تیسری میں بھی اور چوتھی میں بھی۔ یہ 4 نوافل آپ نے اس طرح ادا کرنے ہیں۔ 2 بھی نوافل آپ پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کی مرضی ہو۔ اور جب آپ یہ پڑھ لیں تو اس کے بعد اللہ کے سامنے دعا مانگیں، انشاءاللہ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا اور آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اور آپ کے گھر کے اندر امن سکون آ جائے گا۔ جن کی اولاد نہیں وہ اولاد مانگیں، جن کی گھر کے اندر عزت نہیں، بار عزت نہیں، اور گھر کے اندر مرضے ہی مرضے ہیں، ان سے شفا کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ یہ گھڑیاں قبولیت کی ہیں، یہ گھڑیاں اللہ کی رحمتوں کی برسات کی ہے، کیونکہ اس مہینے کے اندر بہت اہم واقعات ہوئے ہیں جو کہ میں نے آپ کو سنائے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی ہیں، لیکن یہ جو چیدہ واقعات تھے یہ آپ کو بتائے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئی گفتگو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔